بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم مضمون اسلامیات۔ طالبات، آج کی کلاس میں ہم دوسرے ہفتے کا حصہ دوم پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلی کلاس میں ہم نے حصہ اول پڑھا تھا جس میں ہم نے روزے کی اقسام پڑھی تھی، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے روزے کی اہمیت، فضیلت اور فوائد، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلی کلاس میں آپ کو جو کام دیا گیا تھا، امید ہے آپ لوگوں نے وہ کام کر لیا ہوگا اور اچھی طریقے سے سمجھ بھی لیا ہوگا، یاد بھی کر لیا ہوگا۔ آ جاتے ہیں ہم آج کے ٹاپک پہ، روزے کی اہمیت۔ روزے کی کیا اہمیت ہے؟ روزے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج کے مسلمانوں پر جس طرح روزے فرض ہیں، اسی طرح پچھلی امتوں پر بھی نمازیں فرض تھیں، روزے فرض تھے، اور اس کا ثبوت جو ہے وہ ہمیں قرآن پاک کی اس آیت سے ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور اس کی اہمیت ہمیں اس سے بھی واضح ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک یہ حکم چلا آ رہا ہے، یعنی اس وقت سے لے کر اب تک جتنے مسلمان آئے سب پر کیا ہے؟ روزے فرض ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ خود روزے رکھے، اور ان کے ماننے والوں نے بھی روزے رکھے تھے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں روزے کی فضیلت۔ روزے کی فضیلت کے جو ہے اس میں بہت سارے احادیث وارد ہوئی ہیں، لیکن ہم یہاں پر آپ کو صرف 2 احادیث ذکر کر دیتے ہیں۔ پہلی حدیث کیا ہے؟ ان فی الجنۃ بابا یقال لہ الریان یدخل منہ الصائمون یوم القیامۃ لا يدخل منہ احد غیرہم یقال این الصائمون فیقومون لا يدخل منہ احد غیرہم فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ہم کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ریان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے روز جو ہے وہ اس سے روزے دار داخل ہوں گے اور اس سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ پس جب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور ان کے سوا کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ تو یہاں سے جو ہے وہ روزے داروں کی یعنی روزے کی فضیلت جو ہے وہ واضح ہوتی ہے کہ یعنی روزے داروں کے لیے جنت میں داخل ہونے کے لیے الگ سے ایک دروازہ بنا دیے گئے ہیں جس کا نام کیا ہے؟ الریان۔ اس کے بعد دوسری حدیث یہاں پر کیا بتائی ہے؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ٹھیک ہے۔ یعنی جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایماناً پختہ یقین کے ساتھ، و احتساباً اخلاص کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اس سے بھی جو ہے وہ روزے کی فضیلت واضح ہوتی ہے کہ یعنی اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کے تمام گناہ جو ہے وہ پچھلے تمام گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں احادیث جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے لی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے جو ہے وہ روزے کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس جو اس میں نیا ٹاپک جو ہے وہ ہے روزے کے فوائد۔ روزے کے آپ جانتے ہیں اللہ پاک کے تمام احکامات میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو احکامات اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں اس میں بھی جو ہے وہ فوائد موجود ہیں، اور روزہ جو ہے اس میں بھی ہمارے لیے بہت سارے فوائد موجود ہیں جس میں سے ہم آپ کو یہاں چند ذکر کر دیتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ دوسرا، نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ رمضان میں جو ہے وہ اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، اتنے اچھی چیزیں ہمیں کھانے کو ملتی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ نعمتیں ہی ہیں تو ہمارے لیے، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہم شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ غریبوں پر رحم اور ان کی خدمت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ افطاری جو ہے وہ لوگ ایسے ہی دے رہے ہوتے ہیں صدقے کے طور پر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم رمضان میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ بھی جو ہے وہ زیادہ کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم غریبوں پر رحم بھی جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارے اندر ایک خود بخود کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ ہم رمضان کے علاوہ بھی پھر وہ
کرتے ہیں۔ چوتھا فائدہ کیا ہے؟ صبر کی صفت اور برداشت کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ صبح صادق سے لے کر ہم غروب آفتاب تک جو ہے وہ کھانے پینے اور اس طرح کی خواہشات سے رکے رہتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے ہم صبر کر رہے ہوتے ہیں، برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جن لوگوں میں برداشت نہیں ہوتی ان میں عادت پیدا ہو جاتی ہے برداشت کی، یعنی ہر چیز کو برداشت کرنے کی، اور اس طرح سے مشکل وقت میں جو ہے وہ صبر کی جو ہے وہ صفت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی صبر بھی کرنا آ جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا جو ہے وہ فائدہ ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں روزہ رکھنے کی برکت سے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اختیار کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جو ہے وہ رمضان کریم میں عبادات جو ہے وہ بہت زیادہ کرنے لگتے ہیں، یعنی جو لوگ نماز کے پابند نہیں ہوتے لیکن وہ لوگ بھی نماز کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ رکھنے کی برکت سے کیا ہوتا ہے، وہ اللہ کی فرمانبرداری اختیار کر لیتے ہیں، نماز وقت پر پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور مختلف اذکار بھی کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو ہے وہ پورے جو ہے وہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک جو ہے وہ ان خواہشات سے رکے رہتے ہیں۔ کھانے پینے کی خواہش ہوتی ہے تو ہم رک جاتے ہیں، اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، تو اس چیز کی جو ہے وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو کمپلیٹ ہو گیا ہمارا ٹاپک، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے روزے کی اہمیت، فضیلت اور فوائد جو ہے وہ اچھے طریقے سے پڑھ لیے، ٹھیک ہے۔ آج جو ہمارا کام ہے وہ عملی کتاب کا سوال نمبر 1 ہے۔ عملی کتاب میں آئیے آپ، عملی کتاب کے صفحہ نمبر 24 پر آپ کو دیا ہوا ہے سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 1 ہے، روزے کی تعریف بیان کریں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں روزے کی اہمیت، فضیلت اور اس کے فوائد، ثمرات پر ایک مضمون کاپی میں تحریر کریں اور روزے کی فرضیت پر قرآن و حدیث سے ایک دلیل بھی پیش کریں۔ تو یہ پورا ایک مضمون لکھنا ہے، جامع مضمون آپ کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو جو ہے وہ نصاب کورس کے ساتھ جو ہے وہ کاپیز دی گئی ہوگی، اس طرح سے ایک کاپی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس میں اپنا نام لکھیے، رجسٹریشن نمبر، جماعت لکھیے گا، مضمون آپ کا کیا ہے، اسلامیات ہے، اور متعلقہ شاخ بھی لکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ نے اس میں کام کرنا ہے۔ اب آپ کو کیا کام کرنا ہے، اس میں آپ کو روزے کی تعریف لکھنی ہے، روزے کی اہمیت لکھنی ہے، پھر قرآن کریم کی روشنی میں الگ سے ہیڈنگ بنا کے آپ کو یہ کرنا ہے، اور پھر روزے کی اہمیت جو ہے وہ قرآن سے بھی لینی ہے اور حدیث سے بھی لینی ہے۔ پھر فضیلت جو ہے وہ آپ کو لکھنی ہے حدیث سے۔ آپ کو 2 حدیث ہم نے پڑھی، آپ نے دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو جو چھوٹی حدیث ہے یعنی من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو یہ والی حدیث اس میں لکھ لیجئے گا، زیادہ بڑا نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد آپ کو روزے کے فوائد تحریر کرنے، یہ آپ کی کتاب میں موجود ہیں، اور پھر آپ کو روزے کی فرضیت کا ثبوت جو ہے وہ قرآن پاک سے دینا ہے، یہ ہم نے شروع میں پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر روزے کی فرضیت کا ثبوت جو ہے وہ حدیث سے بھی دینا ہے، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اچھا، یہ آیات اور حدیث جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ لکھنا ہے، صرف آیات اور صرف حدیث پر اکتفا نہیں کرنا، ترجمہ بھی لکھنا ہے۔ اور یہ اس کا جواب آپ کو مل جائے گا آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 73 یعنی 73 سے لے کر 76 تک آپ کو جو ہے وہ اس کا جواب، 78 تک آپ کو اس کا جواب مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج آپ کا گھر کا کام کیا ہے، عملی کتاب کا سوال نمبر 1 کاپی میں کرنا ہے۔ اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔